السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ذکر کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت کلثوم اور ان کی زندگی کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ اعلان نبوت سے پہلے دور کے دستور کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کلثوم کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے لڑکے عتیبہ کے ساتھ کر دیا تھا اور حضرت رقیہ کا نکاح عتبہ کے ساتھ کیا تھا، جیسا کہ ہم حضرت رقیہ کے بیان میں بتا چکے ہیں۔ لیکن جب اسلام کا دور آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں اور قرآن مجید کا نزول شروع ہوتا ہے، قرآن مجید میں شرک کی مذمت کی جاتی ہے، مشرکین کا برا انجام واضح کیا جاتا ہے، اور ان دنوں ابو لہب اسلام دشمنی میں پیش تھے۔ ابو لہب کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورہ تبت یدا ابی لہب نازل فرمائی اور ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل ان کی مذمت اور ان کے لیے وعید بیان کی گئی۔ اس وقت ابو لہب اور جمیل دونوں نے اپنے لڑکوں کو مجبور کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی کلثوم کو طلاق دے دیں اور حضرت رقیہ کو بھی۔ جمیل اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو کہنے لگی کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں لڑکیاں رقیہ اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہن بے دین ہو گئی ہیں اور اپنا قدیمی مذہب چھوڑ چکی ہیں، لہٰذا ان دونوں لڑکیوں کو تم دونوں بھائی طلاق دے دو۔ تو انہوں نے اپنے والدین کے مجبور کرنے پہ دونوں صاحبزادیوں کو بلا وجہ طلاق دے دی، اور یہی اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ یہ پاک بیویاں ان ناپاک مشرکین کے گھر نہ جائیں، سو عتبہ نے حضرت رقیہ کو اور عتیبہ نے حضرت کلثوم کو چھوڑ دیا، اور یہ طلاق ان کی رخصتی سے پہلے واقع ہوئی تھی۔ اس سے پہلے بھی ہم حضرت رقیہ کی سنوا میں ذکر کر چکے ہیں کہ ان دونوں کو طلاق دی گئی اور یہ بے وجہ تھی، ان کا کوئی قصور نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان کے باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی تھے، اور اسلام دشمنی کی وجہ سے ابو لہب کے بیٹوں نے ان پر یہ جو ظلم کیا، تو ان بچیوں نے اور ان پاک دامن بیٹیوں نے اپنے باپ کے لیے یہ مصیبت اٹھائی، اور یہ بہت صبر کا مرحلہ تھا، لیکن اللہ کی توفیق سے انہوں نے اپنی باپ کے دین پہ چلتے ہوئے اس مصیبت کو نہایت ہی صبر کے ساتھ سہا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اجر اور ثواب بھی ہے۔ صبر اور استقامت کے ساتھ یہ اپنے والد کے ہم قدم تھیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو پیچھے سے ان کے گھر والوں کو بھی لایا گیا۔ حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع مکہ تشریف لاتے ہیں اور سفر ہجرت کی تیاری کر کے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں یعنی المومنین حضرت سودا بنت زمعہ اور حضرت کلثوم اور حضرت فاطمہ کو لے کے مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ اپنی بیوی کلثوم اور اپنے بیٹے اسامہ بن زید کو بھی ساتھ لیتے ہیں۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ ادھر حضرت ابو بکر کے صاحبزادے عبداللہ بن ابی بکر حضرت صدیق اکبر کی زوجہ محترمہ رومان اور اپنی دونوں بہنوں حضرت عائشہ اور حضرت اسماء کو ساتھ لے کر ہجرت کے لیے نکلتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کے ساتھ ہم سفر ہو کر مدینہ پہنچتے ہیں۔ اسی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی
کی تعمیر میں مصروف تھے اور مسجد کے آس پاس اپنے حجرات کی تعمیر کروا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پہ حارث بن نعمان کے مکان پہ ٹھہرایا گیا اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور حضرت عائشہ کے لیے ایک حجرہ بنوایا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ مدنی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کو یاد رہے کہ حضرت زینب جو ان کی بڑی صاحبزادی تھی، ان کے بیان میں پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ ان کو مکہ والوں نے روک لیا تھا اور حضرت رقیہ حضرت عثمان کے ساتھ حبشہ کی طرف روانہ ہو چکی تھیں۔ لہٰذا یہ کہا جائے کہ یہ دونوں ہجرت میں پہلے نمبر پہ آتی تھیں تو کچھ غلط نہیں ہوگا، اور ہجرت کے اجر و ثواب میں یہ دونوں بہنیں شریک تھیں۔ اب آتے ہیں حضرت ام کلثوم کی زندگی کی طرف۔ تو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ حضرت عثمان کا نکاح حضرت رقیہ سے ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیٹیوں کا نکاح اللہ کے امر کے ساتھ کرتا ہوں، یعنی کہ اللہ ہی فیصلہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نکاح کس کے ساتھ ہوگا، اور یہ بہت بڑی فضیلت بھی ہے جو ان بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ اسی طرح باقی صاحبزادیوں کا نکاح حضرت رقیہ، زینب، فاطمہ کا نکاح بھی اللہ کے امر کے ساتھ ہی طے پایا تھا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیٹیوں کا نکاح اپنی مرضی سے نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے نکاح کا حکم فرماتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کے ساتھ حضرت رقیہ کا نکاح بھی اللہ کے امر کے مطابق تھا، اور حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی اللہ کے امر کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ جنگ بدر کے موقع پہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان نہایت غمگین اور رنجیدہ رہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ قائم رہتا۔ ام عیاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادمہ حضرت رقیہ کو بطور خدمت عنایت فرمائی تھی، تو اس کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی ام کلثوم حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں دینے کا ارادہ کرتا ہوں، اور یہ چیز وحی آسمان کے مطابق عمل میں آئے گی۔ ایک واقعہ اس طرح سے بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے عثمان، یہ حضرت جبرائیل ہیں، خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ام کلثوم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دوں، یعنی حضرت عثمان کے، اور جو مہر رقیہ کے لیے مقرر ہوا تھا اسی کے موافق ام کلثوم کا مہر ہو، اور اس کی مصاحبت اور رفاقت بھی انہی کے مطابق، یعنی ان کا رہن سہن، نان نفقہ بھی حضرت رقیہ کے مطابق ہوگا۔ اور بعض روایات میں ایک واقعہ بھی پیش آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ کا سابق خاوند فوت ہو جاتا ہے، اور حضرت عثمان کی زوجہ حضرت رقیہ بھی فوت ہو جاتی ہیں۔ تو کچھ مدت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی
حضرت حفصہ کے نکاح کے لیے حضرت عثمان کو پیشکش کرتے ہیں، لیکن حضرت عثمان نے فی الحال نکاح میں لینے سے معذرت کر لی۔ پھر حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے بطور اظہار افسوس کے یہ ذکر کیا، یعنی ان کو حضرت عثمان کی بات کا تھوڑا سا دکھ ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دکھ کا اظہار کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حفصہ کو اللہ وہ زوج دے گا جو عثمان سے بہتر ہوگا، اور عثمان اس عورت سے نکاح کریں گے جو حفصہ سے بہتر ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حفصہ سے نکاح کیا اور وہ ازواج مطہرات میں داخل ہو گئیں، اور حضرت کلثوم کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دیا، تو حضرت عثمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرے داماد ہونے کا شرف عطا ہوا، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ حضرت حفصہ کو حضرت عثمان سے بہتر شوہر ملا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت رقیہ کو بھی بہتر، حضرت کلثوم کو بھی بہتر شوہر ملا، یعنی حضرت عثمان۔ اسی طرح حضرت عثمان کا نکاح حضرت حفصہ سے بہتر عورت سے ہوا، یعنی کلثوم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا تھا، اور چند ماہ کے بعد جمادی الاخری سن 3 ہجری میں رخصتی ہوئی، اور اسی طرح قلیل مدت میں یہ شادی ہوئی تھی۔ اب اللہ کی اپنی مصلحت ہے، اللہ ہی اپنے بندوں کو جانتا ہے، ان کی تقدیر بناتا ہے، اور اس کا نظام کیا ہے۔ ہم انسان اس بات سے بہت ضعیف ہیں کہ ان کی مصلحتوں کو سمجھ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیٹیوں کو اولاد ہوئی اور کچھ کو نہیں ہوئی۔ کلثوم کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عثمان کا اخلاق بہت بلند تھا، نہایت کریم النفس اور شریف الطبع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کے مراسم بہت مخلصانہ تھے۔ شاید اسی بنا پہ حضرت عثمان نے جب تک حضرت رقیہ اور کلثوم کے ساتھ رشتے میں بندھے رہے، انہوں نے کوئی دوسرا نکاح اور شادی نہیں کی، حالانکہ عربوں کے ہاں یہ عام بات تھی، یا شاید یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی خصوصیت تھی، اور ان کے داماد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو سوکنوں کی تکلیف سے بچانا چاہتے تھے۔ بہرحال جو بھی تھا، حضرت عثمان نے ان دونوں کے انتقال کے بعد بہت نکاح کیے، اور ان سے ان کی بہت ساری اولاد بھی ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں حضرت رقیہ کے بارے میں، آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم حضرت انس بن مالک نے بیان کیا کہ میں نے حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک بیش قیمت چادر دیکھی جو ریشم کی دھاریوں سے بنی ہوئی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کلثوم کا لباس عمدہ ہوتا تھا۔ حضرت عثمان غنی جیسے خاوند کے ساتھ رہتے ہوئے ان کا یہ انداز معاشرت تو ہونا ہی تھا۔ آپ اچھا لباس استعمال کرتی تھیں، اور یہ ان کے معاشرتی حالت خوشحالی پر دلالت کرتے ہیں،
اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اپنے شوہر حضرت عثمان سے اچھے تعلقات تھے۔ یوں زندگی گزرتی جاتی ہے اور ان کا ساتھ تھوڑے ہی عرصے کا تھا۔ اب یہ بھی اللہ کی مصلحت ہے، ہم انسان اس کو نہیں جان سکتے، یہ اللہ کی تدبیر تھی۔ حضرت رقیہ کا انتقال 2 ہجری میں ہوتا ہے، حضرت زینب کا انتقال 8 ہجری میں، اور اللہ کا یہی فیصلہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت ان کا انتقال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہی ہو جاتا ہے۔ نکاح کے 6 سال بعد سن 9 ہجری میں وہ بھی اپنے سفر آخرت پہ چلی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کی ساری اولادوں کا حضرت فاطمہ کے سوائے، یہ اللہ کی مشیت میں سے ایک مشیت ہے، اور کہتے ہیں کہ انبیاء کی آزمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء المثل فالمثل، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے اعتبار سے زیادہ آزمائش میں ہوتے ہیں، اور پھر جو ان کے زیادہ مشابہ ہو، یعنی ان کے بعد جو اور نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ امت کی تسکین اور تسلی کے لیے یہ معاملہ بھی پیش آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت صبر کے ساتھ اپنی اولاد کی تدفین کرتے، ان کے انتقال پہ پرملال ہوتے، لیکن زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالتے جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی۔ لہٰذا دنیا میں جو لوگ بھی غم سے، تکلیف سے آزمائے جاتے ہیں، وہ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھیں کہ ان کی ساری اولاد ان کی زندگی میں ہی وفات پا جاتی ہے۔ حضرت عثمان نہایت غمگین رہتے تھے، تو ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسکین کے خاطر فرمایا کہ میری 10 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کی نکاح میں دے دیتا۔ اس سے حضرت عثمان کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس قدر گہرا تھا یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال جو اللہ کی مرضی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کلثوم کے کفن اور غسل کا انتظام خود فرماتے ہیں، اور جو عورتیں حضرت کلثوم کو غسل دینے میں شریک ہوتی ہیں ان کا ذکر بھی آتا ہے کہ حضرت صفیہ جو ان کی پھوپھو ہوتی ہیں، اسماء بنت عمیس اور عطیہ انصاریہ شامل تھیں۔ عطیہ کہتی ہیں کہ کلثوم کے غسل دلانے میں بھی موجود تھی۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرماتے ہیں کہ بیری کے پتوں والے پانی سے 3 یا 5 یا 7 مرتبہ غسل دلائیں، اس کے بعد آخر میں کافور کی خوشبو لگائیں اور اس کے بعد مجھے اطلاع دیں۔ بس ہم نے اسی طرح کیا تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اطلاع بھجوائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کفن کے کپڑے اس ترتیب سے پکڑائے کہ پہلے ایک چادر، پھر ایک قمیص اور پھر ایک اوڑھنی، اس کے بعد ایک چادر اور ایک بڑی چادر جس میں تمام جسم کو لپیٹ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان کے دروازے پہ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کپڑے تھے جو آپ نے ہمیں ایک ایک کر کے پکڑائے
اور ہم نے ان کے ارشاد کے مطابق ان کو استعمال کیا اور ام کلثوم کی کفن پوشی کا کام سر انجام دیا۔ حضرت ام کلثوم کا غسل اور کفن ہو چکا تو ان کے جنازے کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ نہایت غمگین خود جنازہ نماز پڑھاتے ہیں اور ان کی میت میں تمام صحابہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ حضرت ام کلثوم کی ایک یہ فضیلت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ خود پڑھی، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں فرمائی اور آپ کے ساتھ دوسرے صحابہ بھی شامل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تدفین بھی خود کرتے ہیں اور دفن کرنے کے لیے ابو طلحہ انصاری قبر میں اترتے ہیں۔ بعض روایت میں حضرت علی اور حضرت عباس، اسامہ بن زید کا ذکر بھی آتا ہے اور دفن کرنے میں مدد فرماتے ہیں۔ حضرت انس ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے دفن کے موقع پہ ہم حاضر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف فرما تھے اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک فتح غم کی وجہ سے جاری تھے۔ ظاہر ہے یکے بعد دیگرے بیٹیوں کا انتقال کر جانا ایک باپ پر کس قدر گراں گزرتا ہے، کس قدر ان کے دل پر چوٹ لگتی ہوگی۔ بہرحال انسان اپنے رب کے فیصلوں کے سامنے بے بس ہے۔ انسان کا کوئی بھی عمل اس کے رب کے سامنے اس کا اجر بڑھا سکتا ہے، اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہمارا پیارا ہم سے بچھڑتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ یوں حضرت ام کلثوم اپنے رب کے حضور تشریف لے جاتی ہیں اور ان کا واقعہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کو 2 ہجرتوں کا اجر ملا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہایت شفقت کے ساتھ معاملہ فرماتے تھے اور ان کے ساتھ باپ اور بیٹی کے شائستہ تعلقات قائم تھے۔ ان کی تو اولاد نہیں ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسیوں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان بیٹیوں کے بارے میں کلمات الخیر ادا کرتے تھے۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کی وفات کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، اور نہ صرف موجود تھے بلکہ ان کی نماز جنازہ خود پڑھائی، ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں فرمائیں۔ ان کے بعد اپنی نگرانی میں دفن کے انتظامات کیے، قبر میں اتر کے خصوصی دعائیں فرمائیں اور آخر میں ایک باپ ایک بہن حضرت فاطمہ الزہرا کے غم میں بھی شریک رہے۔ جو اپنی پیاری بہنوں کی اس جدائی کے غم میں مبتلا تھیں تو ان کی غم گساری میں ان کے ساتھ برابر شریک رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آئندہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر کریں گے۔ اللہ سے توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والے کو اجر دے اور ہم سب کو اپنے پیاروں کی
جدائیوں پہ صبر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔